بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کیسی جلت برداشت کی اور صحابہ کی قربانی۔ ناظرین، بزرہ بن کیسری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نعوذ باللہ، کہ اس پورے بازار میں سب سے بدتر چیز کوئی ہے تو تو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، چلا جا، کھڑا ہو جا یہاں سے، اگر میری قوم تجھے یہاں نہ بٹھاتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بھی بول نہیں نکلا۔ آپ نے چادر اٹھائی، غمگین پریشان اٹھے اور اونٹنی پر سوار ہونے لگے، اور اونٹنی جب کھڑی ہوئی تو اس خبیث نے نیچے سے نیزہ مارا اور اونٹنی اچھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ کر زمین پر گرے، پھر بھی زبان سے بد دعا نہیں نکالی۔ ابو جہل نے مارا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بہت خوبصورت ہے، لوگوں کو دعوت دیتا پھرتا ہے، صبح سے چل رہا ہے اور کلمے کی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ قریش کا ایک نوجوان ہے جو بے دین ہو گیا ہے اور لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر اس کے منہ پر تھوکا اور دوسرے نے گریبان پھاڑا، ایک نے سر پر مٹی ڈالی اور ایک نے آ کر تھپڑ مارا۔ دوستو، وہ اور کوئی نہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن نبی کے جرف کو دیکھو کہ زبان سے ایک بول بھی بد دعا کا نہیں نکلا۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو وہ زاروں قطار روتے ہوئے پیالے میں پانی لے کر آ رہی ہیں۔ جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں ذرا نم ہو گئی کہ ہائے بیٹی، اپنے باپ پر غم نہ کر کی تیرے باپ کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس وقت تک کافر تھے۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کہا، یہ اس کی بیٹی ہے۔ میرے بھائیوں، ریڑی والا آواز لگا سکتا ہے، پان سیگریٹ والا آواز لگا سکتا ہے، پھل سبزی والا آواز لگا سکتا ہے، کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اس کے کلمے کی آواز نہیں لگا سکتے؟ تو بھائیوں، اگر آپ اپنی مسجدوں میں بیٹھ گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا ویڈیو بنانا وصول ہو گیا، اور اگر نہیں بیٹھو گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم سے ہی قصور ہوا کہ ہم آپ کو سمجھا نہیں سکے۔ ناظرین، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کا حال پوچھنے گئے۔ بچہ بیمار ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا، ایک یہودی بچہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا، جی وہ بیمار ہے۔ کہا چلو اس کا حال پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کو گئے۔ وہ آخر دموں پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹا کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا، مان لے جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اس کی جان نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے مارے پاؤں اٹھ گئے، ایسے پنجوں پر ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسے دوزخ سے بچا لیا، میرے ذریعے سے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ دوستو، ایک جماعت اردن گئی، وہ دیکھتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں۔ عبد الرحمن بن معاذ اور حضرت معاذ دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے، دونوں کی قبریں ہیں۔ ابن ازور کی قبر ایک ٹیلے پر ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی راستے کے ایک کنارے پر قبر تھی۔ آگے پہاڑوں میں گئے، موتا ایک مقام ہے جہاں جنگ موتا لڑی گئی۔ یہاں پر 3 بڑے صحابہ زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہیں۔ جب ہم جعفر رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے تو یقین مانیے ہماری
ساری جماعت رو رہی تھی۔ ہم آنسوؤں کو روک رہے تھے لیکن آنسو نہیں تھمتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ان کی نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آیا اور کہا، جعفر تیرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے، تیری جوان بیوی، کیا بنے گا ان کا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تو اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ وہ آگے بڑھے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا اور پھر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر۔ اسماء حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا۔ کہتی ہے کہ میں بچوں کو نہلا چکی تھی، کپڑے پہنا چکی تھی اور خود آٹا گوندھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسماء نے سنا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ کمال ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزرنا ہوتا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے تو ان کی قبر پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو دوسروں کو بتایا تو حضرت زید کی چھوٹی بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر رونے لگی۔ آپ بھی رونے لگے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے۔ حبیب اس لیے کہ زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ساری جماعت وہاں رو رہی تھی کہ اوپر پہاڑ پر قبر ہے مگر دور دور تک کوئی آبادیاں نہیں۔ ویرانے میں قبر بنی، سناٹے میں قبر بنی، اور پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے۔ ان کی قبر پر عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو نہیں روک سکتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جنگ کے لیے آگے بڑھے تو بیوی بچے یاد آ گئے تو ایک دم اپنے آپ کو جھٹکا دیا، اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں جان اس پر قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے۔ تجھے عرصہ ہو گیا بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اب جنت کا شوق کر، لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، تو بیوی بچوں کو رکھنے کے در پہ ہے۔ ایسے نہ قتل ہوا تو موت تو بہرحال آ کر رہے گی، اس لیے وہ کام کر جو تیرے ساتھیوں نے کیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر چھلانگ لگائی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ مقام آج بھی محفوظ ہے جہاں تینوں شہید ہوئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں دیکھتا ہوں کہ تینوں کے تینوں جنت کی نہروں میں گوتے کھاتے پھر رہے ہیں، جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی رات کو شادی ہوئی، صبح کو اٹھے، سر پر پانی ڈالا، اچانک آواز لگی کہ مسلمانوں کی ہار ہو گئی تو بغیر نہائے میدان کی طرف بھاگ گئے۔ صرف ایک رات کی شادی تھی اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے تو ان کی لاش ہوا میں اٹھ گئی۔ آسمان کے بیچ فرشتے آ گئے اور جنت کے پانی سے غسل دیا۔ آپ نے دیکھا کہ حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ارے کیا ہو گیا؟ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا؟ تو پھر لاش نیچے آ گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ سر کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ بعد میں پوچھ تاچھ کرنے سے پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے غسل کا انتظام فرمایا۔ ان کی بیوی کے حقوق کا کیا ہوا؟ کیا ان کے گھر اجڑ گئے یا نہیں؟ ان کے گھر ویران ہو گئے؟ اور ہمارا ذہن کہتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا کہاں کا اسلام ہے؟ اس سے آپ حضرات خود اندازہ لگائیں اور فیصلہ فرما لیں۔
جس رب کے احسان شمار نہیں کیے جا سکتے، اس کو خوش کرنے کا آسان اور افضل ترین کام یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں اور جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو ان برے کاموں سے بچائے رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔